صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محمد اپنی خواہم خدا رام، خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب التعظیم جناب صدر گرامی قدر، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. دوستو، اب زیادہ مفصل تقریروں کا وقت تو گزر چکا ہے. علماء کرام، مشائخ و بزرگان دین کی تقریریں بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں. میری ابتدائی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پرچم کو اٹھائیں. سارے پاکستان میں رحمت اللہ عالمین کی سنت کے پرچم کو لہرائیں. بھائی بھائی بن کر اخوت، محبت اور پیار سے ایک دوسرے سے تعاون کریں، اجتماعی کام کے لیے محنت کریں. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں پھینک دیتا ہوں. تیسرا اللہ فرمایا، ہو جل پہ سکوں شیا، تمہارے گروہ گروہ، فرقے فرقے، ٹولے بن جاتے ہیں. یہ فرقہ بندی مستقل اللہ کا عذاب ہے. تفرقہ انتشار مستقل اللہ کا عذاب ہے. آپ حضرات اپنے آپ کو تفرقے سے بچائیں. بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنیہ کے دامن کو تھام لیں. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو. میرے دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے. ہر آدمی رحمت اللہ عالمین کی سنت کا پرچم اٹھائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں نبی کی سنت کا راج ہو. سارے حضرات زور سے کہیں، اتنا بڑا اجتماع اور آہستہ کیوں بول رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ لوگ وزن سے زیادہ شریف ہیں، اس لیے مار کھا رہے ہیں، پس رہے. حکومت کہتی ہے کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو، علماء کہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو. آپ حضرات بھی تائید کر رہے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے بھی میرا سوال ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو، شیعہ کی دینیات علیحدہ کیوں منظور کی گئی ہے؟ ادھر نعرہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی، جب شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعوں نے دینیات جدا کیوں کرائی؟ ملک کا بڑا وزیر قانون کہاں گئے؟ مولوی فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، کہاں باتیں کرتا ہے؟ حکومت فرقہ واریت کی سرپرستی کیوں کر رہی ہے؟ میں عبدالستار توفی کنوینر متحدہ سنی محاذ بول رہا ہوں، تنظیم اہل سنت کا صدر بول رہا ہوں۔ ہوائی آدمی نے نعرے لال خوش تھیں، میں جیواں بھاوے مر رہا ہوں، تسا پاک محمد کی سنت کا پرچم اٹھاؤ اور پاکستان کے اندر اپنی طاقت کا لوہا بنواؤ۔ اکثریت اہل سنت کی ہے، کیا وجہ ہمارے اوپر یہ مظالم کیوں ہو رہے ہیں؟ حکومت پاکستان ہم کو اب جواب دے کہ یہ شیعوں کا علیحدہ نصاب کیوں تسلیم کیا گیا؟ حکومت فرقہ واریت کی سرپرستی کیوں کی ہے؟ اور ملک میں یہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے؟ سنی حضرات، آپ سوچیں، غور کریں۔ یہ ہاتھی دوستو تو صحیح توجہ کرو، ایشیا مذہب کی کتاب سفید ہے، اس صفحہ 44 کے لکھا ہوئے، ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید جس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنزیل خدا کے خلاف ہے، کتنی ہی چیزیں اس میں سے گرا دی گئی ہیں۔ اما جملہ نام علی تو بہت سے موقعوں سے، لفظ آل محمد چند جگہوں سے، منافقوں کے نام خاص موقعوں سے، اسی طرح کچھ اور چیزیں، اور یہ تو کھلی بات ہے کہ موجودہ ترتیب خدا اور رسول کی پسندیدہ ترتیب تو ہرگز نہیں ہے۔ میں حکومت پاکستان، علماء اور عوام، دانشوروں سے، وکلاء سے، تعلیم یافتہ حضرات سے، فہم و فراست رکھنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمام باشندگان پاکستان فرقہ وارانہ باتوں کے خلاف ہیں، یہ پاکستان میں قرآن کے خلاف شیعوں کی کتاب کیوں موجود ہے؟ یہ کتاب میں اور اس کتاب کے دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں، صفحہ 33 میں ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں، مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی حرف بڑھا دیا گیا ہے۔ اصل قرآن خار میں امام مہدی کے پاس ہے، جب امام مہدی آئیں گے
اصلی قرآن لائیں گے جس کی 17,000 آیتیں ہیں. یظہرہ للناس بعد ظہورہ ویامرہم بقراءتہ. امام مہدی اس قرآن کو ظاہر کریں گے, اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے. وہو مخالف لہذا القرآن موجود. غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے. میں حیران ہوں جب شیعوں کا قرآن بھی غار میں, امام بھی غار میں, ماتم کیوں چوک بازار میں. مظلوم سنیو سنو, ایران میں 40% سنی ہے. ان کی کوئی نہ فقہ ہے نہ ان کا کوئی مسئلہ سننے ماننے کے لیے وہاں تیار ہے. تہران ایران کے دارالخلافہ میں, مرکزی شہر میں مظلوم سنی کو آج تک ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی. آپ نیند تو نہیں کر رہے؟ ساری رات تو آپ ہم کو جگواتے رہے ہیں, میں تو نہیں سویا رہا. اب کبھی تقاضا تو یہ تھا کہ میں آرام کرتا, لیکن آرام کا وقت اب گزر چکا ہے. یہ سونے کا وقت نہیں ہے. مظلوم سنیو سنو, تہران میں ہندوؤں کے 2 مندر ہیں, سکھوں کے 3 گردوارے ہیں, عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں, یہودیوں کی 2 عبادت گاہیں ہیں, مجوسیوں کی آتش کدے ہیں. لیکن مظلوم سنی کو آج تک تہران میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی. شیعہ صدر یہاں آئے اور وہ تقریر کر گئے کہ یہ شیعہ سنی تفرقے والی بات یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے. کتابیں تو میں پہلے پڑھتا تھا, لیکن ایران کے صدر شیعہ خامنئی نے ایک بات میری کی تائید و تصدیق کر دی کہ یہ تفرقہ امریکہ کا پیدا کرتا ہے. آپ تو جلدی جلدی اخبار پڑھتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. میں تو فارغ آدمی ہوں, ہر بات کو سوچتا ہوں. یہ صدر صاحب جو آئے ان کا استقبال بھی بڑا ہوا. ہمارے صدر صاحب نے گائیں بکریاں بیل بھی دیا, اور شیعہ صدر کے زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے. لیکن پاکستان کے شیعوں نے شیعہ صدر کے سامنے یہ کہہ دیا کہ صدر ضیاء الحق مرد آباد, وزیر اعظم جنید مرد آباد, پاکستان مرد آباد. شیعوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا حکومت ایران سے تعلق ہے. اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ شیعہ صدر نے تقریر کی, یہ شیعہ سنی تفرقہ امریکہ نے پیدا کیا ہے. میں نے اس جملے پر غور و خوض کیا کہ آخر اتنا بڑا آدمی جو کہہ دیا ہے, تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہ بات یاد رہے گی آپ حضرات کو. امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہ شیعہ سنی تفرقہ یہودیوں نے پیدا کیا. یہ یہودیوں نے یہ کلمہ بنایا, نئی اذان بنائی, نئی نماز بنائی, نیا جنازہ بنایا, نئی کتابیں بنائی, نیا قرآن بنایا. یعنی گویا کہ شیعت کی بنیاد یہودیت ہے. ان کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. ایران کے صدر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. رئیس المناظرین علامہ عبدالستار توشوی, رئیس المناظرین علامہ عبدالستار توشوی, اگر شیعہ صدر کی تقریر کا
یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے کوئی تعلیم یافتہ سمجھائے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ شیعہ سنی تفرقہ یہ امریکہ نے بنایا، یہ شیعوں کو امریکہ نے کہا کہ نیا کلمہ بناؤ، نئی اذان بناؤ، نئی نماز بناؤ، نیا جنازہ بناؤ، نئی کتابیں بناؤ، نیا قرآن بناؤ، قرآن کے خلاف کتابیں چھپاؤ۔ یہ پاکستان میں یہ فرقہ وارانہ باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں، نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں۔ یہ کتاب پاکستان میں چھپی، اس میں لکھا گیا کہ نبی سارے ناکام حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام۔ یہ شیعہ کی کتاب سفید پر تسی اس دا ٹائٹل دیکھو، لکھائی چھپائی دیکھو، اس سے لکھا ہے موجود خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران ملتان پاکستان، لال لال کتاب لکھن والے خمینی دا فوٹو بھی دیکھو۔ چلو عزیزان محترم، تسی نعرے دے اندر میرا وقت ختم نہ کر دیو۔ یہ درد بھری کہانی میری سن لو۔ خمینی جی اس کتاب کے صفحہ 15 پہ لکھا ہے موجود، جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جملہ اگے والا سن ہے، سارے نبی ناکام، یہاں تک کہ خاتم المرسلین یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے، انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ پاکستان میں قرآن کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے، نبی آخر الزمان کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے؟ غور فرمائیں، یہ کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایران کی شیعوں کی معتبر کتاب ہے، ایران میں چھپی ہے۔ آپ حضرات علماء مشائخ سے سنتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار سبحان اللہ پڑھو۔ عشاء کی نماز کے بعد تم سورۃ ملک پڑھو، صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھو، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، لا الہ الا ذکر اللہ کرو۔ یہ کلمات مشائخ بزرگان دین آپ کو بتلاتے ہیں۔
آپ کئی بار سن چکے ہیں. اب یہ شیعہ کی فقہ جعفری کا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہا ہے. بعض تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری آ جائے تو ہم کو کیا اعتراض ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. شیعوں نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ 599 پر ہے، سطر 34 پر ہے. بس بیعت کے بعد ہر نماز کو گویت ہر آدمی ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہم لعن ابا بکر، اللہ ابو بکر پر لعنت کر، عمر پر لعنت کر، عثمان پر لعنت کر، معاویہ پر لعنت کر، عائشہ اور حفصہ پر لعنت کر. جہاں ابو جہل اور ابو لہب پر لعنت نہیں لکھی. عین الحیات مصنفہ محمد باقر مجلسی صفحہ 599 سطر 34 اور یہ دوسری کتاب حق الیقین کے صفحہ 522 پر ہے کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن ہر کے اشارہ دوستارت کافرت، ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. پاکستان میں یہ کتابیں کیوں بک رہی ہیں؟ امریکہ کی سازش ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ تربیت یافتگان رسول پر لعنتیں لکھو، شاگردان رسول پر تبرئے کرو. یہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ خنجر بردار جلوس نکالو اور مسلمانوں کی خون سے کی ہولی کھیلو، فتنہ فساد کرو، ہنگامے کرو، ملک کے امن امان کو تباہ و برباد کرو. آپ سوچیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیعہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں. میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اصلاح شریف شیعہ صحابہ کے دشمن نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی کے خاندان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن. زمین کا کوئی آدمی اگر ہمت ہو میرے ساتھ بات کر کے دکھائے، میں اس کی شکل دیکھوں. زمین پر ایسا آدمی نہیں جو اس موضوع پر میرے ساتھ بات کر سکے. یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے پاک محمد کی سنت کا کمال ہے. میں تو چٹھی رسان ہوں، حضور کا پیغام پہنچا. یہ شیعہ مذہب کی پہلے نمبر کی کتاب ہے. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. کافی اصول کافی، فروع کافی. یہ فروع کافی کتاب الروضہ مصنفہ محمد ابن یعقوب کلینی مطبوعہ لکھنؤ صفحہ 135 پر لکھتے ہیں. آپ نیند تو نہیں کر رہے؟ ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، سارے لوگ ولد الحرام ہیں سوا شیعوں کے. شیعہ حلالی ہیں، شیعوں کے سوا سارے حرامی ہیں، ان کی مائیں کنجریاں ہیں. دیوبندی بھی ختم، بریلوی بھی ختم، آل حدیث بھی ختم. کوئی آئے ترجمہ کرے. اگر میں اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو باشندگان پاکستان کو حق ہے کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی حاکم، کوئی افسر، کوئی صدر اس عبارت کا ترجمہ کرے.
اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ حرامی ہیں سوا شیوں کے، یہ ملنگ جو ہے یہ حلال ہے۔ اس وقت تو آپ جو یہ نعرے لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی مجھے سمجھائیں کیسے بھائی ہیں، کس مسئلے میں بھائی ہیں؟ اللہ کے بندوں کچھ سوچو، کلمہ جدا، اذان جدا، شیعوں کی نماز جدا، نکاح طلاق کے مسئلے جدا، کتابیں جدا، قرآن جدا۔ شیعوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے خلاف، جو 400 صفحے کی کتاب ہے۔ حسین ابن محمد نوری تبسی اس کے مصنف نے پہلے صفحے پر لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب لکھ رہا ہوں، ھذا کتاب شریف امیتہ فی اثبات تحریف القرآن و فضائع اہل الجور والعدوان۔ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس میں ثابت کروں گا کہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں، اصلان خار میں ہے۔ ان القرآن الذی بین اظہرنا لیس بتمامہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل غیر وبدل وزید فیہ ونقصان ہو۔ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تبدل تغیر ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں نے پتا ہے ہمارے کیا ہے معاملے کرنے والا۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے ہمارا قرآن پان ہے، یہ قرآن پورا ہے۔ پیارے، اگر پاکستان کا شیعہ، ایران کا شیعہ، ہندوستان کا شیعہ اپنی کتابوں سے ثابت کر دے امام معصوم کے قول سے دا قرآن پورا ہے، تو حکومت پاکستان مجھے تختہ دار پر لٹکا دے، میرا خون بہا۔ چیلنج کر رہے ہیں ہمارے مناظرہ پر، ایران سے خمر خامنائی کو پارٹی چھوڑو، ہمارے حال اس کو بڑی اڑا کے اگر خمینی پاکستان میں نہیں آ سکتا تو حکومت پاکستان انتظام دے، مجھے علم میں خمینی کے پاس لے جائے۔ نماز کا ٹائم کیا تھی گے دسو چھوٹو جب مسلمان کہاں تم مظلوم ہے، ہمارا تو سچا مذہب، سچا مسئلہ، سچا قرآن کا نبی کے خان ہم پاس ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بزدل انتظامیہ ہماری بھی اطلاع سنت لاؤں گا اور ہمارا ہوگا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے۔ حضرت شیخ صادق حسین شاہ صاحب کے مان کو پورا کیا گیا اور ہمارے عقید مظلوم کا حکومت پاکستان نے نہ لیا تو ہم کریں گے، اور ہمارے مطالبہ دل انتظامیہ کا روک زور سے کہو، سارے کہو، جو تکبیر امام اہل سنت علامہ عبد الفتاح الطوسی، جیوے 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 جیوے
جلدی جلدی تشریف رکھیں، سارے حضرات جلدی بیٹھ جائیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے مناظرہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ مناظرے بات چھپی ہوئی پیج پر موجود ہے۔ اس مادے کو 30 برس ہو گئے ہیں۔ ہماری مشائخ و بزرگان دین کی بڑی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مناظرے کا انتظام فرمایا تھا، اور 3 دن تک میں نے شیعہ کے 9 علماء سے مناظرہ کیا۔ 3 دن تک میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے، 3 برس تک جواب نہیں دے سکے۔ یہ روایات چھپی ہوئی موجود، شیعوں نے نہ ایمان پورا کیا کر سکے۔ باقی آپ جو کہتے ہیں توسوی جیوے غلط نہ، 6000 عالم میرے شاگرد ہیں، 6000۔ یہ اکثر نوجوان میرے شاگرد ہیں، کئی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں، باپ نہیں کہتے، کیونکہ باپ جب ہو جاتا ہے تو سارے نہیں کہتے ابا جی، پیچھے بڑھاپے تو لگے بڈھو۔ آپ کیوں یا زمین پر 6000 عالم اولاد میں سب ہے، اسی سنی شیعہ بڑا متحد بھی نہیں تھے۔ نواز سم ہے ہمارا، وہ تو سم ہے، چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا بھی شیعہ مجھ سے جواب نہیں دے سکتا۔ آپ حضرات آج کے بعد کہیں گے شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، آج کے بعد ہے شیعہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی آخر زمان کے دشمن۔ یہ بات یاد رہے گی، یہ ہے پاکستان کے دشمن۔ اللہ کے سامنے یہ نعرہ کیوں مارا؟ نعرے لگا رہے ہیں، تم کو تو پتہ نہیں ہے شیعہ ملک میں کیا کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے لاہور کی مسجد شہداء میں گھس گئے، ان پر دھلے، کراچی میں ہنگامے کیے، اہل سنت کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور کراچی میں شیعوں نے جلوس نکالے، مساجد کو جلایا۔ اب کوٹے میں جلوس نکالا، بچوں کی اس نے لوٹی، چھاتیاں کاٹی، اور ساتھ ساتھ پولیس کے سپاہیوں کے سر کاٹ کر لاشوں کو کھمبوں سے لٹکا دیا، اور تقریباً 4 تک اسلحے کے بھرے بھرائے لدے لدائے حکومت نے پکڑ لیے۔ پولیس ناکام ہو گئی، شیعہ مسلح تھے، پولیس نے ہتھی تھی، فوج آئی، فوج نے آ کر کنٹرول کیا۔ آپ سن رہے ہیں کہ سپاہیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں کھمبوں سے شیعوں نے لٹکا دی۔ ایک سپاہی کی لاش پر شیعوں نے پیشاب کیا۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، پھر یہ علماء مشائخ بزرگان دین ہمارے اکابر کا بڑا اجتماع ہے، تاکہ نماز کا وقت کمزور نہ ہو جائے۔ ملک میں یہ بڑی شکایت ہے کہ اب دستار توسوی تاخیر کر دیتا ہے۔ میں ایک حوالہ صرف سناتا ہوں، یہ بات آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ یہ اتنا اسلحہ کیوں آ رہا ہے، بتا دوں یہ بات۔ آپ سن رہے ہیں، اب اس جلوس کے اندر 22 لاشیں تو صرف میاں والی کی سپاہیوں کی آئی ہیں، کوٹے سے۔ خدا جانے ملک کے کتنے سپاہی قتل ہو گئے، کتنی سنی مارے گئے، کتنے مظلوم شہید ہوئے، کتنی قسمتیں لوٹی گئیں۔ اب میں بتانا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر اسلحہ ایران سے کیوں آ رہا ہے کہ ایک
تک کا کرایہ 11 لاکھ روپیہ تھا۔ ایران سے جو ٹرک آیا ڈرائیور نے بیان دیا 11 لاکھ روپیہ کرایہ تھا ہمارا۔ خدا جانے کتنے کروڑ کا اسلحہ تھا۔ یہ تو اب حکومت نے اسلحہ پکڑ لیا ہے، کتنا پہنچ چکا ہے، اب آ رہا ہے۔ اب بتلانی یہ بات ہے کہ یہ کیوں اسلحہ آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ شیعوں نے امام مہدی کے استقبال کے لیے جماعت بنائی ہے کہ امام مہدی آ رہا ہے، ہم استقبال کریں گے۔ چلو وقت قریب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے امام مہدی آئیں گے، یہ حق الیقین صفحہ 527 سطر دوسری، یہ شیعہ کے مجتہد اعظم ذاکر مجلسی لکھ رہے ہیں، روکتے ہیں کہ قائم علیہ السلام ظاہر میں شوت۔ ایک مقام پر صفحہ 347 پر لکھتے ہیں کہ چون قائم ما ظاہر شوت عائشہ را زندہ کنتا برو حب جنت، بی بی عائشہ کو ہمارے مہدی زندہ کریں گے، کوڑے ماریں گے۔ اور اس کتاب کے صفحہ 527 سطر دوسری میں ہے، وقت ہے کہ قائم علیہ السلام ظاہر میں شوت، جب ہمارے امام مہدی ظاہر ہوں گے، پیش از کفار ابتدا بسنیاں خواہد کر، علماء شام و اشارہ خواہد کچھ، تمام کفار سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے۔ یعنی سارے کافروں کو پہلے بریلوی قتل کی تو نہ اپنا دیکھوں کرے، کیونکہ اصل وہاں بھی ہے واہ میرا پتر احسان ان نال ملے ودھیان شیعہ سنی بھائی بھائی، اللہ پاک بدلا لیتے پہلے ہی ہے بریلوی دی گردن کٹوائی بھائی بھائی ہے کہ بریلوی صاحبان کلہ مرنے رل کے مرنے، میں تو آج کے بعد نہ تھو، ورنہ ماضی جو جنگ آوے سالے حضرت علامہ مولانا مجاہد اسلام حق نواز صاحب متضلہ دی مسجد نمجان دے سن بریلوی آسنے وہاں بھی مسجد سننے دیئے ہی تھا۔ سالے مساجد جتنے ہیں لکھا اچھا نمجان دے سن تبلیغی جماعت والی مسجد ہے، وہابی دی مسجد کنویشن یہ آپ ہی مسجد کنویشن ماں بھی پہلے ہی نہ بریلوی کو کوئی شی ایک وہی جو ایسے نہ سب ایک سکڑے واہ والا بہتر اچھا کہا دے اگر ترجمہ میں غلط کرا تو بعد ہی میں کو سمجھاؤ پڑھاؤ، میں شاگرد بننا سے پیار ہے، غرور تکبر کی کوئی بات نہیں۔ آ کر ماں کا مسئلہ تو ہوتا ہے، میں نہ عالماں نہ مولویاں نہ نیکاں، تسا مسلمانے میں جو ادنا درجے کا مسلمان آ، ایک دعویٰ میرا ہے کہ دین میرا سچا، ملا میرا سچا، مسئلہ میرا سچا، آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میرے دین میرے مذہب سنی کا مسئلہ جھوٹا نہیں سکتا، یہ میرا کمال نہیں، میرے پاک محمد کی مقدس تعلیم شریعت اور سنت کا کمال ہے۔ یہ مسئلہ اس کتاب میں جو ہے یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس نے لکھا ہے جب ہمارے ماضی آئیں گے پیش از کفار ابتدا بسنیاں خواہد کر علماء شام و اشارہ خواہد کچھ، تمام کفار سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے۔ یہ دیوبندی بریلوی آل حدیث تمام کفار سے پہلے قتل ہوں گے، کیونکہ یہ سارے سنی علماء دیوبند سنی ہیں، حنفی ہیں، دنیا دین مذہب ان کا نہیں ہے۔ میں تو اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ شہر کا مذہب نہ بناؤ، ڈیرہ غازی خان شہر کا نام ہے، ملتان شہر کا نام ہے، پنڈی شہر کا نام ہے،
لاہور شہر کا نام ہے، جھنگ شہر کا نام ہے، بمبئی کلکتہ شہروں کے نام ہے، دیوبند اور بریلی شہر کا نام ہے۔ شہر بھائی بھائی بن کر پاک محمد کی سنت کے پرچم کو لہراؤ اور پاکستان کو سنی سٹیٹ بنواؤ۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرو کہ یہاں اکثریت اہل سنت کی ہے، یہ سنی سٹیٹ ہے، حکومت پاکستان اعلان کرے۔ اگر ہماری موجودہ انتظامیہ بزدل ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کرسیاں چھوڑ دیں، ایسے آدمیوں کو ہم لائیں گے جو ہمارے ایوانوں میں پاک محمد کی سنت کے پرچم کو لہرائیں۔ اور یہ جلوس حکومت پاکستان بند کرے، یہ ماتمی جلوس، خون شام جلوس، خون ریز جلوس، تبرائی جلوس، اسلحہ بردار جلوس، یہ مسلمانوں کے خون سے کھیلنے والے جلوس شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ کسی امام کی سنت، نہ کسی امام نے تعزیہ بنایا، نہ گھوڑے روس کروایا، شیعہ کی دنیا کی کتاب میں حوالہ نہ آیا۔ حکومت پاکستان مجھے بلائے اور حکام جمع ہوں، افسران جمع ہوں، وزراء جمع ہوں، شیعہ متحدین کو کہا جائے کہ آؤ عبدالستار چوہدری آیا ہے اور تم دکھاؤ کس امام نے تعزیے کا جلوس نکالا۔ شیعہ متحد زمین کے زہر کا پیالہ پئیں گے لیکن وہاں نہیں۔ ہم کو مسجد میں تبلیغ کی اجازت نہیں ملتی، حالانکہ تبلیغ عمل فریضہ ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالدار پر فرض ہے، لیکن پہلے نمبر کی عبادت اور نیکی اللہ کے دین کی تبلیغ ہے۔ پاکستان کی انتظامیہ اہل سنت کو مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، قرآن اور حدیث کا بات سنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جلوس شیعہ کا کیوں نکلواتی ہے جب شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے؟ حکومت کے سامنے ہم اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے جھنگ کے مطالبے فوری طور پر اگر منظور نہ ہوئے تو ایک ہم مظاہرہ کریں گے اور انشاءاللہ میری تنظیم اہل سنت اس میں دیکھ ہو۔ اور اس کے بعد حکومت اعلان کر دے کہ آئندہ ہم جلوس نہیں نکلوائیں گے۔ جب ہم اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں وہ بھی اپنے ماتم زنجیر زمین امام بالوں میں کریں، بہرحال ہے کہ ان کو اجازت نہ ہو۔ آپ تائید کرتے اس مطالبے کی جناب زور سے کہو۔ سارے پاکستان کے یہ تبرائی جلوس بند کر دیے جائیں، ماتمی جلوس، خونی جلوس، خنجر بردار جلوس، خون شام جلوس، خون جلوس، فسادی جلوس، شرارتی جلوس، مفت جلوس، انگیوں کے جلوس بند کرو۔ اگر حکومت نے ہماری شرافت والی زبان نہ سمجھی تو ہم اپنی طاقت سے نہیں نکلنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، زور سے کہو۔ ساری دنیا کی باتیں اپنے گھر پر ہوتی ہیں، ان کا ماتم ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھو غنڈہ گردی کی حد ہو گئی بھائی، تھی اپنے گھر پٹو آدم نہیں اچھا توالے تر پہ پٹے پیچھے جر آمن سارے تر پہ پٹن بچھا دو، پیچھے پوچھو جو کتنا پٹے تو سارے ملک میں مسلمان کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں ابو تے آوے جلوس والا انتظامیہ والے بھی تے جلوس والے ملنگ بھی تو تبوتی سارے کو کٹھے اٹھانے کا ٹھیک ہے۔ یہ آج کوشش کرے سو پیچھے تسا حضرات آئندہ مظاہرہ سارا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ انتظامیہ اگر قرآن کی وفادار ہے، پاکستان کی وفادار ہے، نبی آخر زمان کی وفادار ہے تو یہ سارے مطالبات فوراً قبول کرے اور مدرسے کی تلافی کی بنی، نقصان ان کا دتا جائے اور اکرم شہید کا بدلہ فوری طور سے لیا جائے۔ اگر مہینے تک نہ لیا گیا اچھا مظاہرہ کرے سوں
پھر افسران اے نافسن کیا پہ کریں گے ان کے ذمہواروں کے آتن اور اساتاس ہوں اگر وہ بزدلن تو کرسی چھوڑن ایسے آدمی آنن جنہیں موت گزر عدل انصاف کو قائم کریں. ٹھیک ہے آپ حضرات اکٹھے ہوں گے, آپ ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوری طور پر یہ تبرے والی اذان علی ولی اللہ خلیفہ خلافت والی اذان جب یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے, شیعہ مذہب بھی اس اذان کے خلاف ہے, پاکستان کی انتظامیہ اس اذان کو بھی فوراً بند کرے. اگر انہیں بند نہ کیا تو ہم خود بند کریں. وہی اذان کہیں جو ان کی کتابوں میں ہے, ائمہ نے جو اذان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اس اذان کے تو شیعہ مذہب بھی خلاف. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے, ایمان کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ مظلوم کے جنگی مسلمان کی حفاظت کرے. اور میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نوجوانوں نے, جنگ کے عزیزوں نے, بچوں نے یہ اہتمام و انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے, جوانی میں برکت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.